طرح سے اس پیسے کی لین دین کی لعنت کو ختم کیا جائے. آرڈیننس کی لائف میکسیمم کتنی ہے؟ 120 ڈیز. جب قانون نہیں بنے گا تو آرڈیننس تو مر جائے گا. اوپن ٹرانسپیرنٹ ووٹنگ کے خلاف جو انہوں نے اکٹ کیا ہے، یہ سارے وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہ ضمیر خریدے، ووٹ خریدے اور ووٹ بیچے. یہ پرانے طرز عمل سے الیکشن ہوا تو تحریک انصاف اور اتحادیوں کی شاید 1-2 سیٹ اضافی نکل جائیں، کم ہونے کا خطرہ نہیں. انہوں نے 2 جانیں لی، انہوں نے ای سی پی کے بندے اغوا کر لیے. ماڈل ٹاؤن کا واقعہ یاد آنا چاہیے جس میں خواتین پہ گولیاں برسائی گئیں، بچوں پہ گولیاں برسائی گئیں. ڈسکا جہاں پہ پی ٹی آئی جیتی ہے وہاں الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے. یعنی میٹھا میٹھا حق اور کڑوا کڑوا تھو. سب پھڑے جان گے نہیں، سب پھڑے گئے نہیں. انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم اب الیکشن بندوق سے جیتیں گے. یہ ڈسکا ہے اور عمران خان عوام کا ووٹ چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے. السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ. میں ہوں محمد مالک. پچھلے 2 دن سے ڈسکا چل رہا ہے. وہاں پہ 2 لوگ مارے بھی گئے ہیں، پرچے چل رہے ہیں. دونوں سائڈز دبا کے پالیٹکس کھیل رہی ہیں. اب افسوس کا سلسلہ شروع ہو گیا، فاتحہ پڑھے جائیں گے. یہ اور بات ہے کہ اگر آپ رینڈملی کسی سے پوچھیں تو یقین مانیں ان میں سے آدھے لوگوں کو نام بھی نہیں یاد ہوگا ہمارے لیڈران کو، کون سے لوگ مارے گئے، کس طرح مارے گئے. دونوں سائڈز وکٹری کلیم کر رہی ہیں، دونوں سائڈز فاؤل کلیم کر رہی ہیں. دونوں سائڈز کے جو ورژنز ہیں اس میں بڑے بڑے گیپنگ ہولز ہیں. لیکن میرا آج میں اس پہ بات نہیں کر رہا. ڈسکا تو بھی چلے گا جب تک یہ ری کاؤنٹ کا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ 20 پولنگ پہ ہونا ہے کہ زیادہ پہ ہونا ہے. the whole works. میڈیا پوائنٹ سکور ہو رہے ہیں. لیکن خاموشی سے میرے نزدیک ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جس نے اس ملک میں بہت سیریس کویشچنز ریز کر دیے. اور وہ ایسے سوالات ہیں جس کا پاکستان کی عدلیہ سے، سپیریئر عدلیہ سے اور مستقبل میں آنے والے فیصلوں سے گہرا تعلق ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک ڈبل بینچ نے، جس میں جسٹس مقبول باقر تھے، جسٹس فائز عیسیٰ تھے، انہوں نے ایک نوٹس لیا. آپ کو یاد ہے جب ایک خبر چھپی اور چلی ڈان میں بھی اور باقی جگہ بھی کہ پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جونسا ہے 50 کروڑ جونسا ہے وہ دیں گے اپنے پارلیمنٹیرینز کو کہ اپنے حلقوں میں ڈیولپمنٹ کریں. اس پہ ایک نوٹس انہوں نے بینچ نے لے لیا اور یہ کہا کہ یہ تو آئین اور قانون کے بالکل خلاف ہے کیونکہ اس پہ فیصلے آ چکے ہیں سپریم کورٹ کے. ابھی یہ کیس چل رہا تھا، اس کی 2-3 ہیئرنگز ہوئیں اور پھر لاسٹ ڈیٹ جو اس کی تھی وہ شاید 10 فروری کو اگلی ہیئرنگ تھی. تو 3 فروری کو چیف جسٹس پاکستان ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ کر کے انہوں نے 5 ممبر بینچ، انہوں نے یہی معاملہ ٹیک اپ کر لیا اس فیصلے پہ آنے سے پہلے. اور پھر اس بینچ نے ایک اور فیصلہ صادر کر دیا آج سے 2 دن پہلے 10 تاریخ کو رات ہے، جس کے مطابق انہوں نے وہ کیس بھی ختم کر دیا. انہوں نے قطعاً بھی لگا دی کہ فائز عیسیٰ پرائم منسٹر کا کوئی کیس نہیں سنیں گے. بہت سے سوالات اٹھ کے ابھی اس پہ بات ہو رہی تھی. اور ہم ججز پہ بات نہیں کرتے، ہم ججز کے کانڈکٹ پہ بائی لا بات نہیں کر سکتے، لیکن کیونکہ فیصلے ہو گئے ہیں ہم فیصلے ڈیفینیٹلی ڈسکس کر سکتے ہیں اور ان کی گڈ اور بیڈنس ہم کر سکتے ہیں کسی جج کے اوپر کامنٹ کیے بغیر. اور آج بھی ہمارا ڈسکشن جو ہے وہ فیصلے کے لیگل نکات کے اوپر ہوگا. جب یہ 5 ممبر بینچ بنا تو اس نے جب یہ فیصلہ کر دیا اور سارا معاملہ ریپ اپ کر دیا، کل جسٹس فائز عیسیٰ نے 28 صفحوں کا ایک ڈسینٹنگ نوٹ لکھا ہے، اختلافی نوٹ جس کو آپ کہتے ہیں. اور اس میں انہوں نے بڑے سیریس سوالات ریز کیے ہیں اور ایسے سوال ہیں کہ جب آپ ان کا فیصلہ پڑھتے ہیں اور ڈسینٹنگ نوٹ پڑھتے ہیں تو ایز اے عام شہری عام اسٹوڈنٹ آف لا آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. اور فائز عیسیٰ صاحب آپ کو پتہ ہے پہلے یہ کنٹروورسی چل رہی ہے. جب انہوں نے فیض آباد کا کیس کیا تو ان کا خیال تھا کہ اس کے بیکاز انہوں نے سیکرٹ ایجنسیز پہ سخت اس میں ایکشنز لینے کی بات کی تھی، تو پھر ان کے ٹیکس ریٹرنز کا معاملہ کھل گیا، ان کی اہلیہ کا اور ان کا وہ ابھی اپنی جگہ علیحدہ چل رہا ہے معاملہ. FBI بھی انوالوڈ ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی، بٹ دیٹ از اے ڈفرنٹ میٹر. ہم آج بات کر رہے ہیں ان 2 فیصلوں کی، کتنا ان میں وزن ہے اور یہ کیا ہم آج کے دور میں اس ایسی چیزوں پہ ہم بات نہ کریں اور اس کے علاوہ پالیٹکس پہ ہی بات کریں گے کہ جو یہ بیانیہ ایک نیا بیانیہ دوبارہ ریوائیو ہو گیا پیپلز پارٹی ادھر PMLN کا اور یہ ڈسکے کے دنوں میں ہی. کیا جو فوج مخالف بیانیہ ہے نواز شریف صاحب کا اور باقیوں کا، کیا پیپلز پارٹی اس پہ ابھی تک ساتھ ہے یا آگے چلے گی؟ یہ کافی باتیں ہیں. آئی تھاٹ کہ اس کے لیے بہترین شخصیت وہ ہیں جو اپنی لیگل ایکیومن اور پولیٹیکل جو ان کی فراست ہے اس سے تو پہچانے جاتے ہیں، لیکن جب جسٹس افتخار والی لاز موومنٹ چلی
تو بالکل اس میں وینگارڈ میں تھے, انہوں نے لیڈ کیا جسٹس صاحب کے ساتھ. سو ان سے بہتر شاید ہی کوئی بندہ ہو جو ہمیں سمجھا سکے لیگل پوائنٹس بھی, اور یہ جوڈیشل جو سی انٹرسنائن یہ وار ہے کیا ہے, آئی ڈونٹ نو واٹ دا ورڈ از. اینی وے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا چودھری اعتزاز احسن صاحب نے, فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, بہت سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے, فارمر انٹیریئر منسٹر, ایکس سینیٹر سینٹرل, بہت امپورٹنٹ لیڈر پیپلز پارٹی کے. السلام علیکم چودھری صاحب. السلام علیکم مالک. چودھری صاحب یہ فیصلے میں 3-4 بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں اور جو فائز عیسیٰ صاحب نے بھی کی ہیں. پہلی بات تو جو اس فیصلے سے ایک سوال یہ اٹھتا ہے, ہم نے قانون دیکھا اور انہوں نے بھی کوٹ کیے ہوئے انسٹنسز. ایک تو انہوں نے یہ کوٹ کیا ہے 3-4 مختلف کیسز جس میں کہیں 6 ممبر بینچ ہے, کہیں 12 ممبر بینچ ہے, جس میں فیصلہ یہ ہو گیا ہوا ہے کہ ایک تو تمام ججز برابر ہیں, کوئی جج دوسرے جج کو نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے. اور ان کا مطلب کہ سی جے جو ہوتے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹولی تو ٹھیک ہے, ان کے پاس پاور زیادہ ہیں, بٹ ناٹ ان ٹرمز آف جوڈیشل پاورز اینڈ آل دیٹ. کیا چیف جسٹس صاحب کا یہ جو فیصلہ اب آیا ہے کورٹ کا کہ فائز عیسیٰ پرائم منسٹر کے کوئی کیس نہیں سن پائیں گے, کیا وہ ایسا بار لگا سکتے ہیں؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں اور بڑی اہم ہیں. پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں ذرا پس منظر یہ دیکھنا پڑے گا, اور اس میں بڑی دراڑ پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, بہت دراڑ, اور یہ بڑی ایک بہت زیادہ مسائل پیدا کر سکتی ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے حوالے سے. بنیادی طور پہ فائز عیسیٰ ایک بڑے دبنگ دلیر آدمی ہیں اور بڑی اپنی بات کے پکے ہیں, اور انہوں نے 2 فیصلے ایسے دیے گزشتہ اپنے کریئر میں جو سپریم کورٹ میں جب سے ہیں یہ, جو زیادہ اس آج کی سچویشن کے لیے ریلیونٹ ہیں. ایک ہبارہ بسٹرڈ کا, جب انہوں نے کہا کہ یہ اس کی شکار جو ہے چاہے وہ عرب آ کے کر رہے ہوں چاہے قطری آ کے کر رہے ہوں, انلیگل ہے, جو کہ ریاست کے لیے ایک پرابلم بنا. فارن آفس زیادہ تگ و دو کی, ایک اس کی ججمنٹ کو ریویو ہو گیا کر دیا گیا, پر ان کو یہ بڑے نالا رہے کہ اس کو ریویو کیوں کیا گیا. دوسرا جو مقدمہ انہوں نے دبنگ فیصلہ کیا وہ فیض آباد دھرنے کے متعلق تھا, اور اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ پوزیشن لی اور بڑا ایک کلیئرٹی کے ساتھ اس دھرنے کے بارے میں قاضی فائز عیسیٰ نے ایک ڈائریکشن دی گورنمنٹ کو. اس کے ساتھ ہی جب ان کے فیصلوں کا ذکر آتا ہے تو ایک اور فیصلے کا بھی ذکر آ جاتا ہے اور اکثر رہتا ہے, وہ حدیبیہ پیپر ملز کا فیصلہ ہے. حدیبیہ پیپر ملز میں آپ نے ایک بڑا غیر موضوع قسم کا وہ نتیجہ نکالا جو کہ درست نہیں ہے, لیکن وہ حتمی اس لیے ہو گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک پروسیکیوشن ایک استغاثہ جو کہ شریف خاندان کے خلاف تھا, وہ اگر 10-12 سال لٹکا رہا ہے تو اس کو اب استغاثہ کیا ہی نہیں جا سکتا, ان پہ وہ فرد جرم لگ ہی نہیں سکتی جو جرم کیا. حالانکہ فوجداری قانون میں کبھی بھی کوئی زائد المیعاد نہیں ہوتا مقدمہ. یہ سارا دیوانی مقدمات سے متعلق ہے. اگر آپ ایک جرم کرتے ہیں, آپ ایک ریپ کرتے ہیں, آپ ایک مرڈر کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں, آپ 20 سال بعد پکڑے جائیں, 20 سال بعد پروسیکیوشن ہو, ایویڈنس کوئی آ جائے کچھ, تو اس کو وہ آپ روک نہیں سکتے کہ جی یہ 20 سال گزر گئے ہیں اور اس کا یہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. اب اس چیز میں جو یہ موجودہ معاملہ ہے, اس میں یہ بھی ایک انوکھی بات ہے. یہ پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی. میں یہ عرض کر دوں جو اس کیس میں ہوا ہے کہ 4 ججز نے اپنے بینچ میں ساتھ بیٹھے ہوئے جج کو یہ کہا ہو کہ آپ یہ چھوڑ دیں مقدمہ سننا, یا آپ فلاں کیسز نہیں سن سکتے. یہ میری دانست میں, میرے علم میں ایسا کبھی نہیں ہوا.
اگر ہوا ہے تو وہ اس بینچ میں نہیں بیٹھے ہوئے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کوئٹہ بینچ نے سپریم کورٹ میں اور پشاور بینچ نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف سٹے آرڈرز دے دیے تھے کہ وہ نہ سنتے. وہ ڈائریکٹو دے دیا تھا رجسٹرار سپریم کورٹ کو. 2 ججز کا بینچ تھا جو بیٹھا ہوا تھا کوئٹہ اور شاید 3 ججز کا پشاور. انہوں نے باری باری دونوں نے یہ فیصلہ دیا اور پابند کیا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کوئی کیس نہیں سن سکتے اور وہ معزول ہے. اس کے بعد وہ دراڑ جو تھی وہ اتنی بڑی دراڑ تھی کہ الٹیمیٹلی 10 ججوں کا بینچ بیٹھا ہوا ہے. چیف جسٹس 5 ججوں کے بینچ پہ پریزائڈ کر رہے ہیں. 10 ججوں نے اپنا علیحدہ رجسٹرار سے لسٹ لگوا کے بنوا کے اور علیحدہ ایک بینچ بنا کے اور چیف جسٹس کی کا قانونی جواز سجاد علی شاہ صاحب کا چیف جسٹس ہونے کا قانونی جواز پہ وہ بحث سن رہے ہیں اور وہ پورے 10 جج علیحدہ بیٹھے ہوئے اور ایک بغاوت سی ہو گئی ہے. اور ان 10 ججوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ چیف جسٹس ختم ہے. یہ چیف جسٹس ان کی اپوائنٹمنٹ ہی غلط تھی سجاد علی شاہ کی. اس دوران سجاد علی شاہ چیف جسٹس جب ابھی چیف جسٹس سے فیصلہ نہیں آیا تھا کہ آپ کو یہ علم ہے کہ پورا حملہ مسلم لیگ نواز نے پورا حملہ کروا دیا اور اس پہ ججوں کو 5 ججوں کو کرسیاں پھینک کے پچھلے دروازے سے نکلنے کے لیے کرسیاں پھینک کے بھاگنا پڑا. اس سے علاوہ کوئی نظیر اس کی نہیں ملتی کہ آپ نے ایک جج کو معزول کر دیا. یہ درست کہتے ہیں قاضی فیض عیسیٰ صاحب, یہ سارے فیصلے ہیں کہ جج آپس میں برابر ہیں اور چیف جسٹس بھی فرسٹ امنگ ایکولز ہوتا ہے, اس کی کوئی زیادہ پاور. مجھے ایک چیز بتائیں بالکل ہم اس لیے کیونکہ ہم انڈیویجولی ججز کو تو ہم ڈسکس کانڈکٹ تو کر ہی نہیں سکتے نا. کانٹروورشل تو ابھی جب ان کا بھی کیس چل رہا تھا تب بڑی بات ہوئی جب جسٹس فائز عیسیٰ خود کورٹ میں آ گئے, جب ان کی اہلیہ کا بیان وغیرہ ہو رہا تھا تو وہ بھی بڑی کورٹ سچویشن تھی. لیکن ہم صرف فوکس کر رہے ہیں اس کیس کے اوپر اور کچھ اعتراضات کے اوپر. دوسری بات جو ہوئی, میں ان کا فیصلہ جو ان کے اپنے ڈسینٹنگ نوٹ ہے اس میں وہ لکھتے ہیں اپنے کلاس 6 میں, فیصلے کے کالم 6 میں, اس میں اس بینچ نے ڈبل بینچ نے فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے ڈیٹ سیٹ کی 10 فروری کی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس ہیئرنگ کے اوپر اگر تب تک ہمیں اطمینان ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوگا تو ہم چیف جسٹس کے پاس معاملہ بھیجیں گے, وہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں تاکہ اس معاملے وہ سن سکیں. تو وہ تو مسئلہ جا ہی رہا تھا. 10 فروری کو ڈیٹ سیٹ ہوتی ہے مگر یہ بینچ اس ہیئرنگ سے پہلے دوسرا بن جاتا ہے اور اس میں فائز عیسیٰ صاحب کو ڈالا جاتا ہے لیکن مقبول باقر صاحب کو جسٹس کو نہیں ڈالا جاتا. تو اگر یہ کورٹس کا خیال ہوتا ہے کہ ایک جج کا اگر کوئی باعث ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو پھر پہلے ان کو کیا انکلوڈ کیا جانا ٹھیک تھا, پہلے انکلوڈ نہ کرتے کہ جسٹس باقر, یا از اٹ آل رائٹ کہ اس ڈبل بینچ کے یا دونوں بندوں کو نکال دیا جاتا ہے, دونوں کو ڈالا جاتا ہے, ایک کو رکھنا ایک کو نکالنا, یہ لیگل ٹرمز میں ہمیں بتا سکتے ہیں پروسیجرز میں کیا ہے؟ جی مالک, اس میں یہ عرض کر دوں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بینچ جس بینچ نے نوٹس دیا ہو وہ بینچ کے دونوں ججز بینچ میں لارجر بینچ میں آئیں. لیکن یہ جو اور اس میں 20 ایسے مقدمات بھی ہیں جن میں یہ ثوابدید ہے چیف جسٹس کی, اور چیف جسٹس صاحبان تمام صوبوں کے چیف جسٹس اور چیف جسٹس آف پاکستان اپنے پاس یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ بینچ بنائیں اور بینچ جیسا بھی بنا دیں. اب کئی دفعہ ہوا ہے کہ وہ جج جس نے نوٹس دیا ہے یا جس نے نوٹس لیا ہے, کوئی سو موٹو نوٹس لیا ہے, وہ اس میں نہیں بیٹھا, پر خود چیف جسٹس کئی دفعہ نوٹس لے کے نہیں دیتے. اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سو موٹو کا اختیار ایکسرسائز چیف جسٹس ہی کو کرنا چاہیے. پر اس میں جو معاملہ میرا خیال ہے جہاں چیف جسٹس اور یہ 4 ججز کو کے لیے ایک پریشانی کی باعث ہو گئی کورٹ کی کیس کی کانڈکٹ میں, کورٹ کی کانڈکٹ میں, بینچ کی کانڈکٹ میں, کہ قاضی صاحب نے بھی تو ایک بڑا انوکھا کام کیا نا. بحث چل رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فیض عیسیٰ
جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو اس کیس میں بیٹھنے ہی نہیں چاہیے تھا اور بیٹھنے کا اختیار ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کا ایک باعث تھا۔ اب باعث پہ میں آپ کو عرض کر دوں، یہ ججمنٹس بے تحاشا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں ان میں سے ایک سے بھی ایگری نہیں کرتا کہ یہ جج خود فیصلہ کرے گا کہ وہ باعث ہے کہ نہیں، اس کو متصب ہے کہ نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب چیف جسٹس صاحب، آپ کے سامنے آپ کا بیٹا پیش ہو رہا ہے، بیٹے کو آپ نے اپنی عدالت میں پیش کر لیا اور آپ کہہ رہے ہیں آپ متصب نہیں ہو سکتے، اور وہ قرآن سامنے رکھ کے آپ اپنی کر رہے ہیں کہ جی ہم تو بالکل، اور اس میں بھی چیف جسٹس نے کہ افتخار محمد چودھری نے ایک سیف بینچ خواجہ جواد خواجہ صاحب کے بینچ میں بیٹے کا کیس بھیجتے وقت خود بینچ بنایا، ان کو بھیجا ان کے پاس، اور یہ اس میں لکھا کہ میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں تعصب ہے کہ نہیں ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جسٹس مسٹ بی seen to be done, not only be done. وہ تو پھر آپ کو، لیکن میں ایک چیز عرض کر دوں، جی یہاں میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کو پہلے خود بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر انہوں نے، خاص کر جو انہوں نے اس بینچ پہ کیا، ایک بڑا دبنگ آدمی ہے، شیر آدمی ہے، میں مانتا ہوں، پر اس میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک انویریفائڈ، خود کہتے ہیں کہ انویریفائڈ ڈاکومنٹس ہیں، مجھے جی یہ اس پہ آئے ہیں واٹس ایپ پہ، یہ ڈاکومنٹس آئے ہیں، اور ان ڈاکومنٹ سے اس مقدمے، یہ مقدمہ جو آپ کے روبرو ہے، اس مقدمے پر ایک رائے قائم کرنے کا جواز بنتا ہے، گو یہ ڈاکومنٹس مصدقہ نہیں ہے، اور آپ وہ ڈاکومنٹس ججوں کو، آپ ایک جج باقی ججوں کو ڈاکومنٹس دیتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں۔ اب اس میں کیا ہوا؟ یہاں آ کے میرا خیال ہے کہ 4 ججوں کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہوگا، کیونکہ اب ہوا کیا، جب آپ ڈاکومنٹس عدالت دے رہی ہے جو پروسیکیوشن سے نہیں آئے، جو ڈیفینس سے نہیں آئے، اور ہمارے ہاں یہ ایڈورسیریل پروسیڈنگ ہوتی ہے، 2 پارٹیز ہوتی ہیں جج کے سامنے، جج بیچ میں نیوٹرل چوہدری صاحب میں ادھر آتا ہوں، میں پہلے میں اس پہ آتا ہوں بیکاز اس کی انہوں نے اپنے اس میں وضاحت دی ہوئی ہے انہوں نے۔ مالک بات میں سمجھ جائیں گے۔ اب جب آپ خود پیش کرتے ہیں ڈاکومنٹس اور کہتے ہیں کہ ان پہ یہ کاروائی اس پہ اب اس طرف چلنی چاہیے، اور یہ ثبوت ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ کیا وہ کیا ہے، اب آپ یا پروسیکیوٹر بن گئے ہیں یا پروسیکیوشن وٹنس بن گئے۔ نہیں، میں اس میں آتا ہوں، چوہدری صاحب ایک سیکنڈ، میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا زیادہ کنفیوز نہ کریں، پہلے ہم اس چیز کو سائڈ پہ کر لیں، بیکاز میرے نزدیک ان تمام 2 فیصلوں میں جو سب سے بڑی بات جو مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے کہ جہاں پہ ایک بینچ ایک کیس سن رہا تھا، چیف جسٹس صاحب نے اس سے بڑا بینچ ان دا مڈل آف دا ہیئرنگ بنا کے اس کو ختم کر دیا اور ان کو روک دیا۔ یہ ایک بہت بڑا ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے، جو کل کو اگر کوئی بھی چیف جسٹس ہو، اگر وہ وداؤٹ کاسٹنگ اینی اسپرشنز، کل کو کوئی ایسے چیف جسٹس صاحب ہوں جو کسی کو فیور کرنا چاہیں گورنمنٹ کو، تو وہ اگر کوئی بھی چھوٹا بینچ سن رہا ہوگا تو کیا یہ پریسیڈنٹ بن جائے گا کہ چیف جسٹس ان کو مڈل آف دا ٹرائل میں روک دے، ایک نیا بینچ بڑا بنا دے، ان ججز کو بھی وہ فوربٹ کر دے کہ آپ اس پہ کیس نہیں سنیں گے؟ یہ پریسیڈنٹ بہت بڑا ایک پریسیڈنٹ ہے۔ اس پہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ کیٹیگوریکل ہو، کیونکہ جو آپ نے بات کی انفارمیشن کی اور وہ جو انہوں نے وہ میسیجنگ دی، اپنے ڈسینٹنگ نوٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ پنجاب کا ایک بہت بڑا سیاسی خانوادہ ہے، ان کے لڑکے کا نام آیا، اس پہ انہوں نے کہا کہ اس پہ واٹس ایپ کے اندر لکھا ہوا پروجیکٹس کا نام دیے ہوئے۔ میرا اعتراض یہ تھا کہ آپ اٹارنی جنرل صاحب پتہ کر لیں کہ یہ انفارمیشن صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن جو بڑا اعتراض وہ یہ کر رہے ہیں کہ جب ہم نے 2-3 ہیئرنگز کی اس ڈبل بینچ نے، تو اٹارنی جنرل بھی پیش ہو رہے تھے، باقی بھی پیش ہو رہے تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا میرے اوپر کہ میں بائسڈ ہوں یا اس طرح ہوں، اور نہ ہی اس بینچ پہ میری موجودگی پہ اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب بینچ کے اندر یہ بات ہوئی انفارمیشن کی تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ آپ کمپلیننٹ بن جائیں گے اس طرح، تو پھر انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ آپ نے پڑھا ہوگا، اس نے پورا ڈیفینیشن دیا کہ میں نے کمپلینٹ نہیں کی تھی، میں نے صرف پاس آن کی تھی، بٹ وہ بہت پتلی بات ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ بات یہ ہے، موٹی بات یہ ہے،
اگر ان کے ڈبل بینچ میں اٹارنی جنرل نے اعتراض نہیں کیا کہ جی آپ یہ سن رہے ہیں اور آپ کا ایک ریفرنس چل رہا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں واٹ ایور، تو یہاں بھی اعتراض نہیں ہوا. تو جو اعتراض اگر اٹارنی جنرل کی طرف سے نہیں آیا تھا یا ایسا اعتراض اٹھایا نہیں گیا تھا، اس کی بیسس پہ باقی بینچ ممبرز کس طرح آن دیئر اون اٹھا کے ایک جج کو باہر نکال سکتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. نہیں، باقی تو لوگ نہیں نکالتے. اس وقت نہیں نکالا انہوں نے کس وقت انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ کہ وہ اتنا ہی سن سکتے جب انہوں نے ڈاکومنٹس پیش کیے فرام دی بینچ. اس سے پہلے ان کا اعتراض ناجائز ہوتا. اس سے پہلے چونکہ یہ قاضی صاحب کو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کی رائے درست ہے. گو یہ اس کی نظیر ہے پر میں سمجھتا ہوں یہ رائے درست نہیں ہے کہ جج خود ہی فیصلہ کرے گا وہ باعث ہے کہ نہیں. جسٹس ہومز، چیف جسٹس آف یونائٹڈ اسٹیٹس کا کہنا تھا کہ جسٹس وہ ہے جو بیڈ مین کی نظر سے، وہ آپ کو نیچے سے دیکھ رہا ہے جو ملزم ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جج میرے مطلب ہے غیر جانبدار ہے کہ نہیں، وہاں اوپر بیٹھا ہوا، اس کی نظر سے دیکھنا ہوگا کہ جانبدار ہو کہ نہیں جان. اور باعث پہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جسٹس فرینکفرٹر، چیف جسٹس آف یونائٹڈ اسٹیٹس، مجھے ایک بتائیں صاحب، جسٹس کارنیلیس، انہوں نے جسٹس کارنیلیس کا فیصلہ بھی کوٹ کیا ہوا ہے. جسٹس کارنیلیس کی ذات پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جج فیصلہ کرے گا. نہیں یہ جج وہ بھی غلط ہے. وہ کارنیلیس کے سارے فیصلے تو درست نہیں ہیں. یہ تو کارنیلیس نے تو ان کا آسٹریلیا میں جو نام پڑ گیا تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے، میں جانا نہیں چاہتا. کارنیلیس واز اے گریٹ جج بٹ آل ہز ججمنٹس ور ناٹ رائٹ. اور یہ جس میں کہ باعث، اگر میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ باعث ہوں کہ نہیں، میں آپ کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا بتاؤں. افتخار محمد چوہدری صاحب کا کیس جب میں کر رہا تھا، ان کیمرہ ہو رہا تھا، ان کیمرہ میں نے کہا، دو اعتراض کیے دو ججز ممبر پہ. میں نے کہا آپ دونوں نے، اگر افتخار محمد چوہدری ریموو ہو جاتے ہیں تو آپ دونوں چیف جسٹس بنیں گے باری باری، اور اگر وہ ریموو نہیں ہوتے، آپ ایز ججز ریٹائر ہوں گے. یو ہیو اے ڈیپ انٹرسٹ ان ہز ریموول. انہوں نے کہا جی یہ ججمنٹ آرڈر لکھ دیا کہ جی ہمیں اب خود ہی فیصلہ کرنا ہے. بھئی آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. یہ اتنا کلیئر باعث آپ کا کی مطلب ہے کہ دلیل ہے آپ کی جانبداری کی کہ آپ کی ایڈوانسمنٹ ہی تب ہوگی ان یور کریئر. ابھی ریکیوز کیوں کیا ہے اعجاز الحسن صاحب نے اور سردار طارق صاحب نے؟ ان پہ یہی کہا گیا کہ آپ کی جو کریئرز ایڈوانس ہو جائیں گے اگر قاضی فیض عیسیٰ صاحب، ان کا ہی آبجیکشن تھی، ان کی جانب سے قاضی فیض عیسیٰ صاحب اگر ریموو ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایڈوانٹیج ہو جائے گا، یو آر نیکسٹ ان پلیس. تو انہوں نے ریکیوز کیا. یہ ریکیوز کرنا، یہ جج نے خود فیصلہ نہیں کرنا. It has to be rational and reasonable and it cannot be left to the judge. مجھے چوہدری صاحب بریک لینا ہے، لیکن بریک سے پہلے میں یہ سوال آپ سے سیٹل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پریسیڈنٹ ہے سپیریئر جوڈیشری میں، پاکستان میں تو نہیں ہے لیکن دنیا میں کہیں اور، کہ جس طرح ایک ڈبل بینچ ایک کیس سن رہا ہے ابھی، اور جو لاسٹ فیصلہ ہے وہ یہی آیا کہ ہم دیکھیں گے اور پھر ہم چیف جسٹس کے پاس کیس بھیجیں گے کہ وہ اس کے اوپر بینچ بنائیں. کیا کہیں پہ چیف جسٹسز ایک چلتے مقدمے کو روک کے، ابھی کچھ چیز نہیں ہوئی، کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس سے بڑا بینچ بنا کے اس کو ریپ اپ کرتے ہیں؟ کیا یہ پریسیڈنٹ ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ بات تو غلط ہے، پر اگر اس کی نظیریں آپ مانگتے ہیں تو نظیریں بہت ہوں گی، کیونکہ پاکستان میں عدلیہ کے ہاتھوں بھی بہت غلط نظیریں رکھی گئی ہیں اور اس کی نظیریں آپ کو مل جائیں گی. میں یہ ایک دو آتی ہیں ذہن میں فوراً، بٹ میں وہ اس لیے نہیں کہتا کہ وہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ غلط نظیر ہے. میں نے اسی آپ سے انٹرنیشنل مانگی ہیں، میں نے باہر مانگی ہیں جہاں کے اوپر ہمیں، جن کی اتنی چیکڈ ہسٹری نہیں رہی جوڈیشری کی. میں وہاں کی بات پوچھ رہا ہوں آپ سے. انڈیا میں بہت ہے. انڈیا میں تو چیف جسٹسز کی اتنی ٹرنی ہوتی ہے اور اتنی ٹرنی رہی ہے. But the word you have used is tyranny. So it is not a positive development. یہ positive بات تو نہیں ہے. اس کا نیگیٹو چیزیں نکلیں گی نا. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے جب میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے، شروع ہی اپنا جو بیانیہ دیا ہے. اب بیانیہ ایک لفظ سے آ گیا ہے ہمارے اس میں، اصل میں موقف ہوتا ہے.
اپنا موقف جو دیا ہے، نیریٹو بیانیاں بناتے ہیں، جس طرح کوئی کمیونسٹ پارٹی کا بیانیہ ہے اور کوئی کنزرویٹیوز کا بیانیہ ہے. موقف میرا جو میں نے دیا، میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اس طرح اپنے ساتھ بینچ پہ بیٹھے ہوئے کو آپ نکال دیں اور اس کے خلاف ججمنٹ دیں. اس کا تو کوئی نظیر نہیں. آؤٹ سائڈ دی بینچ دوسرے سے سٹے آرڈرز کی نظیریں ہیں، اور وہ بھی نواز لیگ نے لی ہوئی نظیریں ہیں ان کے حق میں ہوئی ہوئی اگینسٹ سجاد علی شاہ. اور دیگر اگر بینچ کو توڑ کے اور نئے بنانے کے بینچ کے، اصغر خان کے کیس میں یہ ہو چکا ہے، یہ اتنے کیسز بھٹو شہید کے کیسز میں ہو چکا ہے. بہت سے یہ مظالم ہوئے ہیں. یہ نہ کہیں کہ نظیریں ہیں کہ نہیں، نظیریں ہیں. یہ کہیں کہ یہ درست ہے کہ نہیں، یہ چاہے نظیریں ہوں یہ غلط ہے. اچھا، ایک کوئک کویسچن بیفور وی گو. انہوں نے ایک اعتراض اور بھی لگایا ہے کہ تمام ججز نے بھی سگنیچر نہیں کیے اور یہ فیصلے کو آرڈر بنا کے ریلیز بھی کر دیا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ سب کچھ، تو ان کے بقول ابھی فیصلہ نہیں ہوا اور کیس پینڈنگ ہے. یہ کیا ہے سچویشن ہے اس وقت؟ یہ تو بڑا یہ بھی درست ہے کہ وہ آرڈر نہیں ہے جب تک وہ 5 جج فیصلہ نہیں کرتے، اور 5 ججوں کو باری ملنی چاہیے. میں آپ کو یہاں تک بتاؤں کہ جب یہ نظیر دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، جب 13 ججز نے افتخار محمد چودھری کو 20 جولائی کو بحال کر دیا، خلیل الرحمان رمدے کی سربراہی میں وہ بینچ تھا، آپ کو معلوم ہے، میں پیش ہوتا رہا اس میں. جب ہماری کامیاب اس پہ بعد 3 نومبر کو ججوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے دفتروں کی چھان بین اٹھا کے لے گیا سارے کاغذ. خلیل رمدے اور ججوں نے اپنے فیصلہ جو 5 جولائی کا ڈیٹیلڈ آرڈر نہیں لکھا ہوا تھا، بدقسمتی سے انہوں نے وہ پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے، بحال ہوئے. پھر جا کے مارچ 2009 کو 1.5 سال بعد جب بحال ہوئے تو میں نے خلیل کو کہا، ایک دفعہ ایک شادی پہ کہیں ملے تو میں نے کہا وہ ججمنٹ تو دے دو. تو انہوں نے پھر وہ ججمنٹ لکھی. اب جب ججمنٹ لکھی تو کچھ ججز ریٹائر ہو چکے تھے، بٹر صاحب ریٹائر ہو چکے تھے، نواز عباسی ریٹائر ہو چکے تھے، سید اشد ریٹائر. خلیل رمدے نے ان کو موقع دیا کہ ہمیں ججمنٹ مکمل، اور لکھا ہے اس میں، ججمنٹ میں لکھا ہے کہ ان کو بھی کہا کہ آپ اپنی اوپینین دینا چاہیں تو آپ دیں. although Khalil Ramde had been reinstated and was on the bench on the Supreme Court, and the others, Bhutto Saab and others, had retired. They were not on the bench. پر ان کو بھی کہا کہ اگر آپ اوپینین دینا چاہیں آپ کا حق ہے. ایک جج کا یہ حق ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ اس کو ملنا چاہیے تھا. اور یہ بھی ایک irregular سی سچویشن ہوئی ہے. یہ ہوئی اس لیے ہے کہ قاضی صاحب میرے خیال میں in an enthusiasm انہوں نے ڈاکومنٹس جب دینے شروع کر دی ہیں، that is the work of a prosecutor or a witness, prosecution witness. وہاں آ کے ایک کانٹرڈکشن، کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہوا ہے، جس کے بعد ججز نے، یہ 4 ججز نے سوچا ہوگا. پر ایک چیز جو باٹم لائن ہے اس کیس کی، جو باٹم لائن ہے مالک، وہ یہ ہے کہ اس عدالت میں، میں یہ اس وقت سے کہہ رہا ہوں جب ثاقب نثار چیف جسٹس تھے، تب سے میں نے آپ کے شو میں بھی ایک دفعہ شاید کہا ہے کہ ایک دراڑ پڑ گئی ہے سپریم کورٹ میں، جو ججز میں. اب 2 کیمپس بن جائیں گے. میں نام لے سکتا ہوں ایک ایک کون کس کو سسپیکٹ کرتے ہیں، پر لینا نہیں چاہتا ہوں. پر یہ لاہور ہائی کورٹ کو 1970 کے عشرے میں 2 گروپس ہو گئے تھے، مولوی مشتاق حسین گروپ اینڈ سردار اقبال گروپ، اور ججز بھی اور وکلا بھی ڈیوائڈ ہونا شروع ہو گئے تھے. اس جج کے پاس جاؤ تو ایک فیصلہ آتا تھا، دوسرے کے پاس چلے جاؤ تو اس کے مختلف اپوزٹ فیصلہ ہو جاتا تھا. یہ ایک بڑی مشکل پڑی ہے، اور اس میں یہ چاہیے تھا کہ یہ چیمبر میں ہی سارا معاملہ ہو جاتا. اور ہم دیکھ رہے ہیں بارز ڈیوائڈ ہو گئی ہیں، پچھلے وہ ریفرنس سے لے کے آپ اس کیس میں بھی بارز ڈیوائڈ ہوتی جا رہی ہیں پاکستان میں. ہاں بہت، اس کا بڑا دور رس اس کے نتائج اور بڑے منفی نتائج نکلیں گے. یہ چیمبر میں ہونا چاہیے تھا، معاملہ چیمبر میں ہی ہوتا. اور مطلب ہے کہ
لیکن قاضی فیض صاحب کی کوئی چیمبر میں رکھنے کے امکانات کو وہ کوئی اتنا زیادہ شاید پسند نہیں کرتے. ہی وانٹس ٹو بیٹ ود اے لانگ ہینڈل, جس کی وجہ سے اب وہ سارا معاملہ باہر آ گیا ہے. انہوں نے تو آپ کو یاد ہوگا لائٹر نوٹ جسٹس کھوسا صاحب کے ساتھ واک کے درمیان کی بات بھی بتا دی تھی کہ مجھے واک کرتے ہوئے مجھے جسٹس کھوسا نے یہ کہا, آصف سعید کھوسا صاحب نے پچھلے لاسٹ ایشو میں. میں نے ایک چیف جسٹس کو کہا کہ آپ نے بینچ بنایا ہے یہ ڈیمز پہ, تو اس میں بلوچستان کا ممبر نہیں رکھا, بلوچستان کا جج بھی ہونا چاہیے, آپ نے کے پی سے لے لیا, پنجاب سے, سندھ سے. وہ کہنے لگے وہ میرے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں. تو لیکن انہوں نے تو فیصلہ بھی کیا تھا ان کے چیف جسٹس بننے کو, جو ایک کنٹروورسی تھی ان کے چیف جسٹس بننے کی بلوچستان کی, اس کا فیصلہ بھی تو انہوں نے کیا تھا, انہوں نے تو اس کو کلیئر کیا تھا. وہ چیف جسٹس جو ڈائریکٹلی بنے تھے وہ ایک ہی از دی ڈسٹنگوش پرسن کہ طفیل علی عبد الرحمان اس ملک میں ڈائریکٹلی چیف جسٹس لگے ہائی کورٹ کے وداؤٹ بینگ اے جج آف دی ہائی کورٹ. منظور قادر, شیخ منظور قادر چیف جسٹس بنے وداؤٹ ہیونگ بین اے جج آف دی ہائی کورٹ اینڈ بینگ ایلیویٹڈ فرام دیٹ. اور تیسرا شخص جو بنا وہ قاضی فیض عیسیٰ. اور ہائی کورٹ بلوچستان بالکل خالی ہو گیا تھا 31 جولائی 2009 کے فیصلے سے, جو غالباً 15-16 ججز کا فیصلہ ہے. اس کے فیصلے کے بعد ہائی کورٹ بلوچستان میں کوئی جج ہی نہیں تھا رہا, سارے پی سی او ججز تھے جو ہو گئے, اور ایک نیا ہائی کورٹ بننا تھا. اور افتخار محمد چودھری صاحب نے اس میں میری رائے لی, اور میں نے کہا کہ یہ قاضی فیض عیسیٰ کو آپ ڈائریکٹلی لائیں, اور یہ پرانا خاندان بھی ہے, بڑا نام والا خاندان ہے. لیکن اس پہ چوہدری صاحب اس پہ تو لیگل پروویژن ہے نا, اگر ایسی سچویشن ہوتی تو سپریم کورٹ کا جج جو تھا وہ جا کے ایکٹ کرتا ہے ایکٹنگ چیف جسٹس, اور اس کو وہ سارا بھر دیتے کورٹ کو. اس کو ڈیپریکیٹ کر دیا تھا سپریم کورٹ نے ہی. ان کے شیخ صاحب تھے جسٹس, چیف جسٹس تھے جو سپریم کورٹ چلے گئے, پھر وہ ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے طور پہ واپس آ گئے. اور چلیں اس پہ کرتے ہیں, میں تھوڑی سی ایک بریک کا وقت ہے. ابھی ہمیں چوہدری صاحب سے ذرا بیانیہ کی بات بھی کرنی ہے, جس کو کہتے ہیں موقف ہے, اس پہ بھی بات کریں گے پارٹی کے, اور اس کیس پہ بھی ایک دو باتیں اور بڑی امپورٹنٹ ہیں. پلیز اسٹے ود اس, سے بڑی ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے اور جو کانسیپٹس کلیئر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. تھوڑا سا وقت رہ گیا چوہدری صاحب, اس مسئلے پہ ایک سوال اور. انہوں نے اپنے ڈسینٹنگ نوٹ میں فیض عیسیٰ صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ کیا. انہوں نے کہا کہ جی مجھے جس بیسس پہ آرڈر دیا بینچ نے کہ یہ 5 آپ پرائم منسٹر کا کیس نہیں سنیں گے, اس میں فیصلے میں سے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پرسنل کیپیسٹی میں فائل کیا ہوا ہے کیس اگینسٹ پرائم منسٹر عمران خان, اس لیے یہ آئندہ کوئی ان کا کیس نہیں سنیں گے. انہوں نے اپنے جواب میں لکھا ہے ڈسینٹنگ نوٹ میں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں نے کوئی پرسنل کیپیسٹی میں عمران خان کو نہیں کیا. اس ریفرنس کے جواب میں جو میں نے اپنی پٹیشن کیا اس میں 13 رسپونڈنٹس ہیں, پرائم منسٹر اس میں سے 1 رسپونڈنٹ ہیں. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بات آگے کی, اور ان کا اگر یہی لاجک بنا دی جائے, اسی لاجک سے ہم چلیں, تو اسی پٹیشن میں نے 3 ممبرز کو جو اس بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی کیپیسٹی ایز چیئرمین اینڈ ممبرز آف دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل, ان پہ بھی میں نے اعتراض کیا ہوا ہے. تو پھر وہ بھی باعث لگیں گے اگر وہ میرے کسی فیصلے میں شامل ہوں جو میری ذات سے متعلق ہو. تو اگر تو یہ لاجک ہے تو پھر اس بینچ میں بھی ان 3 لوگوں کو میرے فیصلے میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا, اگر میں اور میرا جو چل رہا ہے پٹیشن وہ پرسنل کیپیسٹی میں عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, وہ وزیر اعظم کے طور پہ ہیں, کیونکہ انہوں نے ایز اے وزیر اعظم ایڈوائز کیا تھا پریزیڈنٹ کو میرے خلاف ریفرنس بھیجنے کے لیے, ناٹ ایز پرائم منسٹر. تو اگر یہ لاجک ہے کہ پرسنل کیپیسٹی ہے تو جنرلی پھر تو لگتا ہے کہ پرسنل کیپیسٹی میں تو ان کا کچھ بھی نہیں چل رہا ہے عمران خان کے ساتھ, وہ تو آفس آف پرائم منسٹر اینڈ آفس آف اے جج کے درمیان میں چل رہا ہے. نہیں,
یہ اس طرح نہیں ہوتا. یہ بیسیکلی مین آف فلیش اینڈ بلڈ آر بیہائنڈ ایچ, اور اینیمس اگر کسی کوئی میلا فیڈے ایٹریبیوٹ ہو سکتی ہے, وہ میلس کسی کارپوریٹ اینٹی یا نان پرسنل اینٹی کو تو نہیں ہو سکتی. میلس تو میرے ذہن میں یا میرے دل میں ہو سکتی ہے, جو قدورت رکھ سکتا ہو. تو یہ بات ان کی قاضی صاحب کی درست نہیں ہے. یہ خاص کر جب میں یہ عرض کر رہا ہوں, وہ ڈاکومنٹ جس طرح پیش کیے وہ مجھے ایک بات بتائیں, پھر اسی لاجک کے مطابق تو پھر ان کی لاجک یہاں بھی ماننی چاہیے کہ 3 ممبرز آف دا بینچ, پھر وہ بھی تو فلیش اینڈ بلڈ ہی ہے نا. تو پھر وہی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا وہ بنتا ہے, اینیمس بنتا ہے وتھ پرائم منسٹر, تو پھر ان بندوں کا بھی اینیمس بن جائے گا میرے ساتھ. نہیں, یہ ان کو اعتراض بے شک کرنا چاہیے, اور اگر یہ اعتراض کریں تو ان کو اٹھ جانا چاہیے, اور وہ خود بھی نہیں بیٹھنا چاہیے ان کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. I agree with قاضی, لیکن قاضی نے اپنا دکھانا یہاں اس جواب میں انہوں نے اپنا باعث اور زیادہ ہائی لائٹ کر دیا. اس کی لینگویج جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی فرسٹریشن والی لینگویج ہے کہ مجھے کیوں روکا گیا, اور روکا گیا ہے وہ جو کہ بظاہر وہ اس وجہ سے کہ learned judges become a prosecutor and a prosecution witness, either or. چوہر صاحب یہ بتائیں, اس پہ تو بہت لمبی بحث, ہم we can talk endlessly on this subject, فیصلہ لے کے اور ڈسینٹنگ نوٹ لے کے, لیکن ویری کوئکلی جس دراڑ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ختم کیسے ہو گیا؟ از اٹ فار ایور پرپیچول ہے کہ اس میں ابھی کوئی مشکل ہے کہ کیونکہ دیکھیں نا 2-3 ایسے ابھی چیف جسٹسز آنے ہیں جن کے ساتھ قاضی صاحب کا میرا خیال ہے اٹھنا بیٹھنا ہی شاید نہ ہو, اور پھر قاضی صاحب نے چیف جسٹس بننا ہے, اور وہ جو اگر چیف جسٹس جب بنیں گے تو پھر وہ اور چلیں گی, کیونکہ یہ اس میں کچھ تباہ کی بھی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فرینکلی جو مجھے کوئی ابھی تک تو یہ جو گلزار صاحب ہیں یہ تو بڑے مائلڈ چیف جسٹس ہیں, بائی اینڈ لارج سافٹ اسپوکن اینڈ مائلڈ چیف جسٹس. اگر ان سے یہ نہیں مطلب ہے اس فشر کو پر نہیں ہو سکتا تو باقی آنے والوں کے لیے تو بڑا مشکل ہوگا. ایک سافٹ اسپوکن اور آئے گا, عمر عطا بندیال as Chief Justice. He is a soft-spoken person. I know him. We work together, and but اس کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا یہ اگر قاضی صاحب البتہ ماشاءاللہ بڑے بجلہ سنگ ہیں, کیا ہوتا ہے بزلہ سنج, اور زود پشیمان, اور he is a brilliant judge. Let's hope کہ جی everybody takes a step back, اور تھوڑا سا فار دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری اور انسٹیٹیوشن کے تھوڑے سے ہم ہر کوئی تھوڑا اپنا ایٹیٹیوڈ ماڈیفائی کریں. ہم لیکن ہم ججز نہیں ڈسکس کر سکتے, ہم تو فیصلے ہی ڈسکس کر سکتے ہیں. اب آ جائیں ذرا ایک فیصلہ, چوہر صاحب ادھر آ جائیں, پالیٹکس کوئکلی تھوڑی سی کر لیں. پھر سے بیانیہ شروع ہو گیا ہے, زمینی مخلوق, خلائی مخلوق, سارا. کیا پیپلز پارٹی اور میاں صاحب چل پائیں گے اس بیانیے پہ جو ان کا اینٹائی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹائی آرمی, اسٹیبلشمنٹ تو ایسے ہی ہم کہتے ہیں کور کرنے کے لیے, سیدھا اینٹائی فوج ان کا ایک ہے جس پہ وہ بات کرتے ہیں سیدھا آرمی چیف کو اور باقیوں کو, کیا یہ چل پائیں گے اکٹھے؟ یہ شاید ممکن اس وجہ سے نہ ہو کہ میاں صاحب اگر تو کنسسٹنٹلی فرض کیجئے وہ کنسسٹنٹلی فوج کے کو سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جی فوج نے انٹرفیئرنس کی ہے, اور یہ کنسسٹنٹلی کر رہے ہوں, تب بھی بات تھی. اب آپ نے جن 2 فوجیوں کا نام دیتے ہیں, پہلے آپ نے ان کے خلاف سخت ایٹیٹیوڈ رکھا, پھر آپ نے ان کے کہنے پہ, ان کی بات ماننے پہ, ان کے اشارے پہ, ان کے ہدایت پہ آپ نے ایکسٹینشن بھی دے دی آ کے آرمی چیف کو, سارے ووٹ پورے ڈالے مسلم لیگ نواز نے, پھر آپ خاموش ہو گئے.
بالکل خاموش، باپ والد صاحب بھی اور بیٹی صاحبہ بھی خاموش، تا وقت کہ جب آپ نے محمد زبیر کے سفارتکاری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور شاید یاد کرایا کہ اپنے وعدے پہ آپ بھول گئے ہیں، کوئی سال پورا خاموشی کے بعد، پورا 1 سال، وہ زبیر کی ارلی سپٹمبر میں سفارتکاری سارا افشا ہو چکا ہے رات، وہ ناکام ہو گئی۔ جب وہ ناکام ہوئی تو 20 ستمبر کو آپ نے گجرانوالہ میں ایک اور ہی لائن لے لی۔ اب وہ لائن آپ نے لی رکھی، بڑی سختی سے لے رکھی، پھر بیچ میں آپ نے کہہ دیا جب آپ کو کچھ غالباً امید لگی، وہ سفارتکاری جو ان کے ساتھ ہو رہی تھی شہباز شریف کے ساتھ، وہ جیل میں بیٹھے اور ادھر سے کر رہے تھے، تو وہ اور شاہد خاقان عباسی جو کہ ایک اوتھینٹک وائس ہے میں سمجھتا ہوں، اور مطلب مدبر آواز ہے، پر اس نے بھی کہا زمینی یہ مخلوق نہیں ہے جس نے اب ان کو کیا۔ پھر وہ جب وہ سفارتکاری شہباز والی شروع ہوئی، اس پہ کچھ توقع ہوئی، پھر ہم خاموش ہو گئے۔ پھر جب اس سے نا امیدی ہوئی ہے تو اب پھر ایک فورتھ فیز آف اینٹی دی خلائی مخلوق، وہ شاہد خاقان عباسی نے بڑا کلیئرلی کہا۔ تو صاحب مجھے ایک بات تو بتائیں، میاں صاحب کو ہم دیتے ہیں اوور دی ایئرز، اب 30 سال ہو گئے ان کو ہمیں کور کرتے بھی دیکھتے ہوئے، نظر آتا ہے کہ وہ دل سے ان کو زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں پنڈی سے۔ زرداری صاحب آپ کے لیڈر بھی رہے ہیں، آپ ان کو اتنے سالوں سے جانتے ہیں، زرداری صاحب دل سے is fine with پنڈی؟ Zardari is relatively more transparent, I must say. کیونکہ میاں صاحب کا تو پتہ ہی نہیں لگتا۔ یہ 20 جولائی، سوری میں یہ پہلے یہ ایڈریس کر لوں، 20 ستمبر کی جو تقریر ہے آپ کی، یہ انہوں نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ پی ڈی ایم کے سے کسی پارٹی کے ساتھ شیئر ہی نہیں کی۔ وہ یکدم یہ سن رہے ہیں کہ وہ کتنی لائن لے گئے، اور پھر اس سے گریز جب مولانا کہتے ہیں، پہلے مولانا بھی ان کی آواز ہے، مولانا کہتے ہیں کہ ہم پنڈی میں جا کے اور سن لو سلیکٹرز اور عمران خان کو لانے والوں، ہمارا اس کے ساتھ نہیں، ہمارا تمہارے ساتھ۔ زرداری صاحب زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہیں اور ان کی چیزیں کلیئر ہیں۔ لاسٹ کویسچن، آخری منٹ ہے، یوسف زادہ گیلانی صاحب کا جو کینڈیڈیچر ہے کتنا سیریسلی لیتے ہیں؟ کوئی پوٹینشیل واقعی ہے اس میں، اپسیٹ ہو سکتا ہے؟ بڑا سیریسلی لیتا ہوں، پر ایک چیز ہے جو اس وقت پی ٹی آئی باور کرا رہی ہے کہ اگر ووٹ ہار گیا عمران خان میرا خیال ہے، مجھے یہ یقین ہے استعفیٰ نہیں دے گا، وہ اسمبلی ڈیزالو کر دے گا۔ یہ ڈیسولوشن کوئی ایم این اے نہیں چاہتا، کوئی ایم این اے نہیں چاہتا، وہ ادھر بیٹھا ہو، ادھر بیٹھا ہو، آگے بیٹھا ہو، پیچھے بیٹھا ہو کہ ڈیسولوشن ہو۔ ان کو یہ باور کرایا گیا کہ اگر 172 سے کم یا کچھ ہوئے تو پھر اسمبلی جائے اور باہر نکل کے الیکشن لڑیں گے اور کہیں گے کہ جی اس وجہ سے انہوں نے اسمبلی ہماری توڑوا دی، یہ ہم کرنے والے تھے، یہ کرنے والے تھے اور احتساب کرنے والے تھے اور فلانا، اور اب چوہے صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ناظرین ہم نے ساری باتیں سنی، یہ بڑا ہی ایک سینسٹیو سبجیکٹ تھا، یہ بہت اس پہ اعتراضات ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 12-13 سے زیادہ پوائنٹس لیگل ٹیکنیکل، لیکن موٹی چیز وہی تھی۔ دیکھتے ہیں تو دونوں طرف کے آرگومنٹس ہیں ہمارے پاس، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بھی کچھ کنٹروورسیز ہیں، باقی بھی ہیں، لیکن الارمنگ چیز کہ جب چودھری اعتزاز جیسا آدمی جن کی پوری زندگی یہاں گزر گئی ہے سینئر ترین چیزوں میں، آئیکونک پرسنالٹی ہے، انہوں نے ایکٹیویزم بھی کیا، سب کچھ، جب وہ کہتے ہیں کہ دراڑ ہے تو یہ بڑی سیریس ایشو دیکھنا پڑے گا۔ اور جس طرح انہوں نے شخصیت بتائی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی کہ بڑے مائلڈ ٹیمپرڈ ہیں اور بڑے ٹھنڈے مزاج کے ہیں، مے بی ان کی ایک لیگیسی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ دراڑ کسی طرح کم ہو جائے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا، میرا، ہم سب کا آخری ریفیوج سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ اگر ہمارے سے کوئی زیادتی کرتی ہے ریاست، اگر ہمارے سے زیادتی کرتی ہے گورنمنٹ، تو ہمارے پاس کوئی ریفیوج نہیں ہے۔ ہمارا نظام ٹوٹلی ٹوٹا ہوا ہے، ختم ہوا نظام ہے، نہ پولیس نہ بیوروکریسی۔ اگر ہمیں ریلیف ملتی ہے، مجھے آپ کو، وہ عدالت سے ملتی ہے۔ ہم افورڈ ہی نہیں کرتے کہ یہاں پہ کوئی دراڑ ہو ان دا ہائیسٹ کورٹ آف دا لینڈ۔
ہم دل سے احترام کرتے ہیں, دل سے ہم رکھتے ہیں. اس میں سیلفش موٹیو بھی ہے. ہمارا سروائیول ڈپینڈس آن دی انٹیگریٹی اینڈ سروائیول آف سپریم کورٹ. اینڈ آئی ہوپ کہ اس طرح کے فیصلوں کے بجائے ہم کچھ ایسے فیصلے یہاں ڈسکس کریں جس سے بہت عزت وقار اور آپ کی میری حوصلے میں اضافہ ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.